اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپریل کی 15 تاریخ ہے جناب، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ایکسپوزنگ دا ٹروتھ ود انجم بخاری۔ تو اسی سلسلے کو ہم شروع کیے ہوئے ہیں کہ بیبلونین، سومیرین، خازیرین مافیا اینڈ دیئر کیپچر آف ہول ورلڈ، کہ کس طرح سے ارلی کریڈل آف سویلائزیشن آف ہیومن بینگز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سومر میں، بیبلون میں، کینان میں، اس کے بعد ٹرکی میں یعنی اناطولیہ میں، یورپ میں، پھر روم اور ایران اور سینٹرل ایشیا اور پھر انڈو پاک، یہ سارا علاقہ جو ہے انسانوں سے بھر جاتا ہے، بادشاہتوں سے بھر جاتا ہے، اور اس میں مختلف ریسز آتی ہیں اور وہ مختلف کردار ادا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ کے ذہن میں یہ دیکھیے، ایک میں نے یہاں پہ وہ ہم نے اس بلڈ لائن کو ڈسکور کرنا ہے کہ جو پرومیننٹ رہی ہے انسانوں کی تباہی میں، بربادی میں، یعنی اس کا کلیدی کہتے ہیں نا کردار، کی رول، کلیدی چابی والا کردار یا بنیادی اہم، ٹھیک ہے، آئی تھنک کلیدی کی سے نکلا ہے۔ تو اب وہاں جو ہے جو مین رول ہے نا، ہم اس برانچ پہ، اس لائن پہ بات کر رہے ہیں۔ ویسے تو دیکھیے ابلیس نے، بعال نے، ڈیول نے، کچھ بھی آپ اسے نام دیجئے، سیٹن دیجئے، اس نے انسانوں کی ہر گروہ میں سے انسانوں کو چنا ہے۔ قرآن پاک جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں نا، مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا خیال ہے ایک سورہ مائدہ ہے تو یا کوئی اور صورت ہے، اس میں شیطان یعنی کہ اللہ سے اس نے کہا ہوا ہے کہ میں انسانوں میں سے جو ہے اپنا ایک مقررہ حصہ لوں گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس نے کہا ہے کہ میں شیطانوں میں سے اپنا ایک مقررہ حصہ لوں گا، تو اس سے مراد دو طرح سے لی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ اس کا کہنا مطلب ہے کہ یہاں پہ انسانوں سے حصہ لوں گا، مقررہ حصہ انسانوں میں سے لوں گا، مطلب یہ جو نظر نیازیں اور خیراتیں کی جاتی تھی بتوں کے نام پر، وہ والا حصہ، چڑھاوے چڑھانا، بچوں کی قربانیاں اور سب کچھ۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ابلیس یا شیطان کو آپ یہ نہیں چاہیے، اس کا چیلنج کچھ اور ہے، اس کا کام کچھ اور ہے، اس کو آپ ان چیزوں سے نہیں مائل کر سکتے۔ یہ تو ایک اس نے موکری کے لیے، کیونکہ ہم اللہ کے نام پر، وحدہ لا شریک جو اللہ ایک ہے، اس کے نام پر خیرات کرتے ہیں انسانوں میں، اور اس نے بتوں پر خیرات کر کے اس کو اپنے ساتھ اور خدا کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو شریک ٹھہرا کر ایک پیرلل سسٹم قائم کرنے کے طور پہ یہ سسٹم رکھا کہ بتوں پہ چڑھاوے جڑائیں۔ اصل میں اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ وہ چڑھاوے، وہ پھل فروٹ اس نے کھانے ہیں، نہ انسانوں کی قربانیاں اس نے لینی ہیں۔ ہاں، انسانوں کا لوش یعنی کہ انسانوں کی جو بائیو فیلڈ انرجی ہے نا، وہ تو اسے چاہیے، لیکن ہیکنگ کے لیے بھی اور کنزمپشن کے لیے بھی اس کی انرجی اسی سے ہے۔ لیکن بیسیکلی اس انسانوں میں سے ایک مقررہ حصہ لینے سے جو دوسرا مطلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہر قوم میں سے، ہر گروہ میں سے، ہر مذہب میں سے، جو بھی آپ نام دیں، ایک مقررہ تعداد انسانوں کی وہ لے لے گا، یعنی ان کو گمراہ کرے گا اور ان کو اپنا ساتھی اور معاون بنائے گا، یہ اس نے کہا۔ اب یہاں پر جب میں بیبلونین، سومیرین، خازیرین مافیا کی بات کرتی ہوں نا، دیکھیں تمام انسان جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کی کہانی جب مٹ جاتی ہے طوفان نوح کے بعد، تو اب جو بعد میں کہانی لکھی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے کی کہانی کو بھی دیکھا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے ان تمام بتوں کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھی، اور ان سے متعلق جتنی رسومات تھیں ان کو دیکھا، لوگوں کی گمراہی دیکھی، ٹھیک ہے، اور طوفان نوح پھر آیا۔ جو جو حالات تھے، حضرت ادریس یا اینوک کا واقعہ علیہ السلام، اور جو کچھ ہوا، ہاروت ماروت، میجک اینڈ آل دس، جو ان یوفریڈین کلچرز میں، میسوپوٹیمین کلچر کے اندر سومر اورک کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا،
تو وہ سب اس کو دیکھ رہے تھے. پھر جو ہاروت اور ماروت فرشتے آئے جن کو جو بائبل ہے وہ واچرز کہتی ہے، وہ سارا بھی دیکھا گیا. جس طرح لوگوں نے جادو ٹونے سیکھے اور جو برے اعمال ہوئے، تو انجام کار یہ ہوا کہ دنیا کو پانی سے بھر دیا گیا. وہ ساری کہانی آپ کے پیش نظر چل رہی ہے. اب ہم پہنچے ہیں کہ دیکھیں کہ اس میں سے دیکھیں انسانوں میں سے ایک گروہ کو لیا ہے اس نے ہمیشہ. یہ نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بچوں کو اس نے گمراہ کیا اور کوئی اس میں سے ایسا نہیں تھا جو اللہ کی پرستش کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. ایک خاص گروپ کو لیتا رہا، ہر قبیلے ہر قوم میں سے وہ بہکاتا رہا اور اپنا گروہ بناتا رہا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ہیں نا، جو حام اور سام اور یافس علیہ السلام، اس میں سے حام اور جو سام علیہ السلام ہیں ان کی ہم حال احوال کر چکے ہیں، ان کی اولادوں کا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور جو اس میں سے گمراہ ہوئے ان کے بھی ذکر آپ سے بار بار ہو چکے ہیں. اب تیسرے بیٹے جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، یافس علیہ السلام، اس کا ہم حال احوال آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. ان میں سے حضرت یافس علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، جب میں نے آپ سے کہا کہ گومر یعنی گوگ، مگوگ، ٹھیک ہے، مدائی، یہ ہم آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں. یہ آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں ان بیٹوں کو. اب چوتھے بیٹے کو آج ڈسکس کرنا تھا. تو اس سے پہلے ہم نے جب گوگ اور مگوگ کو کیا اور اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں گئے تو بہت سی چیزیں آپ کو کلیئر ہوئی ہوں گی کہ یہ وہی گوگ اور مگوگ ہیں جو بعد میں کینان سے ہوتے ہوئے، ترکی سے ہوتے ہوئے، اور پھر وایا میں بھی ایران میں بھی جو ہے یورپ کے راستے، یہ وسط ایشیا میں کوکاکس ماؤنٹنز جو ہیں، جو آرمینیا اور رشیا کے بیچ میں ہیں، اس ڈیریل گوج جس علاقے کو کہا جاتا ہے، آ کے یہاں بیٹھتی ہیں، امپائر بناتی ہیں، اور ان کی امپائر بعد میں ختم بھی ہو جاتی ہے. بعد میں وہ کنورٹ بھی کر جاتے ہیں عیسائیت میں، اور پھر عیسائیت کے بعد یہودیت میں. یہ سلسلہ دیکھیں کتنا گہرا ہے. اب اس میں کئی سال جو ہیں، ہزاروں سال کا وقت ہے. تو یافس علیہ السلام کے بیٹوں میں گوگ اور مگوگ کے اندر بہت سارے قبیلے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے. لیکن ہم جب تاریخی حوالوں سے بات کرتے ہیں تو جس علاقے میں جو قوم چلتی ہے نا، وہ اپنا آبائی کچھ نہ کچھ نشانی، چاہے وہ اپنی بتوں کی صورت میں لائی ہو، چاہے وہ اپنی عمارتوں کی شکل میں لائی ہو، چاہے لباس کی شکل میں لائی ہو، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو فلاں 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 تہذیب سے چل کر یہاں تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یافس علیہ السلام کے جو بیٹے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یورپ کے اندر، اٹلی میں، یونان میں، ٹرکی میں، جرمنی میں اس پہ بات ہو چکی ہے، اور وسط ایشیا کی ریاستوں میں یہ پھیلے ہیں. اب چوتھے بیٹے جو ہیں ان کے، وہ حضرت یافس علیہ السلام کے، وہ جوان ہیں، JAVAN. تو ایک تاریخ دان جو ہیں، جوزفس جو ہیں، مشہور ہیں، ان کے مطابق، قدیم تاریخ دان ہیں، ان کے مطابق جو ان کا جو روایتی ان کا یقین ہے، ٹریڈیشنل بلیو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یونان کے اینسسٹرز اصل میں جوان ہیں جو حضرت یافس علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعنی کہ یونان کے لوگوں کے جو آبا و اجداد ہیں وہ یافس علیہ السلام کے بیٹے جوان میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے دیکھا کہ گریک پیپل جو ہیں، چاہے جتنا بھی گئے، وی آر گریک پیپل، دس اینڈ دیٹ اینڈ فلان، ٹھیک ہے، تو کتنے بڑے بڑے اصل میں وہاں پہ فلاسفرز بھی نکلے ہیں. ایرسٹوٹل کو دیکھ لیجئے، پلاٹو کو دیکھ لیجئے، اور کافی سارے ہیں. تو لیکن یہ سب کے سب حضرت یافس علیہ السلام کے بیٹے جوان کی اولاد میں سے ہیں. اب آپ نے قصہ مختصر یہ دیکھ لیا کہ ترکی ہو، یونان ہو، یورپ کے ممالک ہوں، اور پھر یہ سارے ایران، ایشیا، روس، جارجیا اور آرمینیا کے علاقوں میں حضرت یافس علیہ السلام کی اولاد پھیلی ہے. خاص طور سے جب میں جس مافیا کو ہم بے نقاب کر رہے ہیں نا، وہی میں نے بعد میں ابھی ابتدا میں بھی کہا کہ جو اب تک انسانیت پہ مسلط گروہ ہے، میں نے آپ کو کہا ہر گروہ میں سے اس نے اپنا حصہ لینا ہے نا، شیطان نے. تو اس نے ہر زمانے کے لحاظ سے جو گروہ تھا نا، اس میں سے اپنا چنا، اور پھر اس میں سے ایک لائن ایسی آتی ہے جو قدیم زمانے سے بت پرستی میں انوالو ہو کے وہ گوگ اور مگوگ کی شکل میں بہت بدترین تباہی دنیا کو دیتی ہے. ٹھیک ہے.
تو اس کی گوگ مگوگ یعنی کہ گومر کی اولاد جو ہے وہ ترکی سے یورپ ہوتی ہوئی پھر ایشیا میں آتی ہے اور خازرین امپائر بناتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کو یعنی مگوگ کے ساتھ جن کو گوگ مگوگ کہا جاتا ہے، اور جس پہاڑی درے میں دیکھیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کو قید کیا تھا نا گوگ اور مگوگ کو، تو وہ لوہے اور تانبے کی دیوار جو ہے انہوں نے کی تھی، یعنی کہ لوہا ڈالا پھر اس کے اوپر تانبا پگھلا کے ڈالا. اب اس کو توڑ کر دیکھیے باہر آ چکے ہیں بہت سے جو برین رکھنے والے لوگ ہیں جو اسلامک ایسکیٹولوجی یعنی کہ جو ہسٹوریکل سارے ڈاٹس ہوتے ہیں نا ان کو کنیکٹ کر کے حقیقت تک پہنچتے ہیں، جس کو اسلامک ایسکیٹولوجی کہا جاتا ہے. اس کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دیوار اس علاقے میں تھی. وہ قرآن پاک سے اور مختلف حوالوں سے جب ایریا نکالتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے وہ جارجیا کا علاقہ بنتا ہے. کوکیشین جو ماؤنٹین ہے یا کوکوکس کی جو ماؤنٹین ہے اس علاقے میں ایک درہ ہے، وہاں پر یہ دیوار تعمیر کی گئی تھی، لوہے سے بنائی گئی تھی، اوپر اس کے تانبا ڈالا تھا. لیکن کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ اسلامک اسکیٹولوجی کے ماہر کہتے ہیں کہ یہ دیوار ٹوٹ چکی ہے اور یہ جو گوگ اور مگوگ ہیں وہ پھر بعد میں پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں. اب اس سلسلے میں آپ کو میں ایک اسکالر کا نام بتا رہی ہوں، ڈاکٹر شیخ عمران حسین ہیں. آپ ان کا کام پڑھیے، ان کی کتابیں بھی ہیں، ان کی ویب سائٹ پہ بھی جائیے، ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. بہت بہترین ریسرچر ہیں اور اسلامک ایسکیٹولوجی کے بہت ماہر ہیں. ان کا سارا کام ان کی یوٹیوب کی جو آفیشیل ان کا چینل ہے نا ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی ویب سائٹ سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر دیکھیے اب آپ ان کو بھی پڑھیے، تاریخی حوالوں کو بھی دیکھیے، قرآن پاک کے حوالے بھی دیکھیے، احادیث کو بھی پڑھیے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ انہی علاقوں میں پہنچے ہیں حضرت یافس علیہ السلام کے بیٹے. ٹھیک ہے. گوگ اور مگوگ اسپیشلی میں ان کا ذکر کر رہی ہوں. مدائی بھی ہیں، جوان بھی ہیں، لیکن یہاں پر میں فوکس کروں گی مدائی اور گوگ اور مگوگ کو. اچھا مدائی کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جو مدائی ان کے بیٹے تھے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے جو قدیم لوگ تھے وہ مدائی کی اولاد سے ہیں، یعنی ایران کا قدیم بادشاہ جو سائرس تھا، ٹھیک ہے، دا فیمس سائرس. ٹھیک ہے. یہ وہ سائرس ہے جس نے جو ٹیمپل ہے نا یہودیوں کا سیکنڈ ٹیمپل وہ بنانے میں عیسائیوں کی مدد کی. اب مجھے بتائیے کہ سیکنڈ ٹیمپل بنانے میں سائرس کا کیا حد ہے؟ سائرس جو ہے وہ ایک پیگن بادشاہ ہے. اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دوسرے سیکنڈ ٹیمپل بنانے کی تعمیر میں حصہ لینے سے کیا مطلب مقصد ہے؟ اب بتائیے نا، سوچئے اس پر. ٹھیک ہے کہ کیسے اور کیوں سائرس ہیلپ کر رہا ہے. وہ ایک پیگن ہے اور وہ جو وہاں موجود ہے جو ٹیمپل بنا رہے ہیں وہ اسرائیلی ہیں، وہ حضرت موسیٰ کی قوم ہے، وہ پیگن نہیں ہیں جو وہاں بنانا چاہتے ہیں ٹیمپل. لیکن وہ کیوں ہیلپ ہو رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیگن کا فیکٹر وہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ شخص جو ہے سائرس ان کی ہیلپ کرتا ہے. تو بات یہ ہو گئی کہ مدائی پیپل یعنی ایرانین، قدیم ایرانین، اولڈ ایرانین جو ہے نا قبائل، قبیلے یا ریسز جو ہیں وہ مدائی ہیں اور وہ حضرت یافس کے بیٹے مدائی کی اولاد سے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ حضرت یافس کے بچے جو ہیں وہ کن کن جگہوں پر پہنچ رہے ہیں اور کیا کیا ان میں فوکس ہے، گوگ مگوگ اور مدائی. ٹھیک ہے. اب میں اس دیوار پہ تھوڑا سا فوکس کر رہی تھی، تو یہاں پر ایک دیکھیں، میں کیونکہ مفہوم پہ بات کر رہی ہوں، آپ جا کے خود بھی سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں حدیث شریف ہے ایک جو یعنی بخاری شریف کی جو ہے حدیث شریف ہے، اس میں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے اس دیوار کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے دیکھی ہے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر پوچھا کہ کیسی تھی، تو جواب ملا کہ آئی فاؤنڈ اٹ لائک البرد المحابر. ٹھیک ہے، آئی فاؤنڈ اٹ لائک البرد المحابر، یعنی کہ میں نے اس کو پایا ہے البرد المحابر. اس کا مطلب یہ ہے اسٹرپڈ گارمنٹ. ٹھیک ہے، اسٹرپڈ گارمنٹ، کٹا پٹا کپڑا جیسے ہوتا ہے لہریہ دار، ٹھیک ہے، اس طرح میں نے اس کو پایا ہے ود ریڈ اینڈ بلیک اسٹرپس. اب آپ ایک یہاں پر اس علاقے میں ڈیریل گورج کا علاقہ ہے، ڈیریل گورج، ٹھیک ہے، ادھر پہ ایک دیوار بیسیکلی ہے بھی اور درے میں، جس کو کہا جاتا ہے سمفنی آف دا سٹونز. دنیا بھر سے اس کو لوگ دیکھنے آتے ہیں. سمفنی آف دا سٹونز یہ درے کے دونوں طرف ہے. اب یہ خیال کہ وہ چونکہ ٹوٹ گئی ہے، درمیان میں تو نہیں ہے درے کے بنی ہوئی، جس سے درے کی دوسری طرف سے ان کو روکنا تھا گوگ اور مگوگ کو، تو سائڈوں پہ جو سٹونز ہیں نا، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ سٹونز کو جیسے کسی نے پگھلا کر ایسے اوپر سے انڈھیلا ہے اور وہ پہاڑ کے اوپر سے پانی کی لہروں کی طرح بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اس کو گوگل میں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سمفنی آف دا سٹون والز آرمینیا جارجیا آپ لکھ دیں، آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، اب میرا یہ ہے کہ کبھی اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی ہے کہ یہ دیوار جو ہے نا کس سے بنی ہوئی ہے، پتھر ہیں یا پیٹریفائڈ ہو گئے ہیں، بہت پرانے ہو گئے ہیں. ان کی شیڈز بھی نظر آ رہے ہیں، براؤنش، ریڈش، بلیکش ایسے ہیں. اب یہ اسی دیوار کا حصہ ہے یہ دیوار سمفنی آف دا سٹونز یا نہیں، یہ اور بات ہے. لیکن جو درہ ہے نا ڈیریل گورج، وہ اس کے بیچ سے وہ دیوار ختم ہو چکی ہے. یہ سائڈوں پہ جو دیواریں ہیں درے کے دونوں طرف، وہ سمفنی آف دا سٹونز یہ دیوار موجود ہے. اب دیکھیں جس حدیث شریف میں ہے نا یہ کہ اسٹرپڈ گارمنٹ، تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سمفنی آف دا سٹونز کو آپ اسٹرپڈ گارمنٹ کی شکل میں دیکھیں تو کچھ بات سمجھنے میں لگتی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا نا، تو انہوں نے جواب دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یو ہیو سین اٹ، یعنی کنفرم کر دیا کہ ہاں تم نے یہی دیوار دیکھی ہے. ٹھیک ہے، تم نے دیکھ لی ہے یہ گوگ مگوگ کی دیوار. اچھا، اب یعنی کہ یہ دیوار تھی. اب یہ تفسیر جو ہے نا، تفسیر الطبری اور تاریخ کے دوسرے کام جو ابن کثیر کے حوالے سے ہیں نا، اس میں رپورٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، اور ایک جو ہے نا شخص جس کو صحابی یا مسافر کے حوالے سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے نا، اس کے حوالے سے بیان کیا گیا یہ سارا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اب یعنی ان لوگوں نے بھی یہ کوٹ کیا کہ ایسا واقعہ پیش آیا طبری نے اور ابن کثیر نے، کہ یہ سارا جو ہے ڈیریل گورج کے بارے میں ہی یہ جو دیوار ہے اس کے بارے میں یہ سارا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن لوگوں نے پیش کیا وہ یا تو صحابی تھے یا پھر کوئی مسافر تھا جس نے یہ واقعہ بیان کیا. اچھا، دوسرا جو ہے نا حوالہ وہ صحیح بخاری کی 3346 اور صحیح مسلم کی 2881 اس کی احادیث ہیں، جس میں سائز بتایا گیا ہے اس دیوار کا، جس میں سائز بتایا گیا اس دیوار کا نہیں، جس میں سائز بتایا گیا ہے اس سوراخ کا جو اس گوگ مگوگ اس وقت کر چکے تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک حوالہ ہے، آپ کو حوالہ مل جائے گا. اس میں دیکھیے آپ اس کو رکھتے ہوئے ہسٹری کی ٹائم لائن کو بھی دیکھیں وہ سارا، تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس میں سائز ہے، سائز کا بتایا گیا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا ہے کہ سوراخ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، آئی تھنک کہ وہ ایک خواب دیکھتے ہیں اور پھر اس خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے کہ اتنا جو ہے نا وہ سوراخ ہو چکا ہے اس دیوار میں. ٹھیک ہے، تو جو ہے یہ صورتحال آپ اس پوری حدیث کو پڑھیے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حالت میں دنیا میں موجود تھے، جسمانی حالت میں دنیا میں موجود تھے، تو اس وقت دیوار میں سوراخ ہو چکا تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے، کیا وہ دیوار ٹوٹ نہیں گئی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی اس وقت سوراخ ہوا تھا تو ختم، دی اینڈ. اب جو لوگ انتظار کر رہے ہیں نا کہ جناب کوئی گوگ مگوگ پہاڑوں کے اندر کہیں بیٹھی ہوئی خوفناک سی کوئی مخلوق ہے جو اچانک سے نکلے گی، ایسا کچھ نہیں ہے.
وہ لوگ جو خوفناک جو تھے یا جو اس طرح وہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے دیکھیں نا اگر آپ، تو خوفناک اس لیے تھے کیونکہ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہمارے میں انسانوں میں جو نارمل آج کل انسان ہے 6 فٹ ہے، 5.5 ہو گئے، 5.6 ہو گیا، 5.7 ہو گیا، 5.10 ہو گیا، ٹھیک ہے، 6 فٹ تک چلے جاتے ہیں، کوئی ہو تو 7 فٹ کوئی ہو گیا. وہ لوگ کہیں کہیں میٹر تک قد جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کہیں فٹ تک قد جا رہے ہیں. تو اگر ایسے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوں جسمانی خد و خال کے، چوڑے لمبے، ہیوج جسٹ لائک ماؤنٹینز، ہاں، تو کیا اس کو دیکھ کر انسان سمجھے گا کہ یہ انسان میرے سامنے؟ اور پھر جب اس میں وحشت ہو، بربریت ہو، اس کے اندر مار دھاڑ اور خون ریزی ہو، تو ایسا انسان کیا انسان گردانا چاہے گا؟ سوچے نا، وہ کوئی اور ہی مخلوق ہوگا نا، وہ کیا نارمل انسان تو نہیں سمجھا جائے گا؟ اس میں ایمپتھی بھی نہیں ہے، اس میں علم و شعور بھی وہ نہیں ہے جو اخلاص کے ساتھ آتا ہے، تہذیب کے ساتھ آتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. اس میں تکبر ہے، اس میں پیگنزم ہے، اس میں جہالت ہے، اس میں وحشت ہے، اس میں بربریت ہے، اور اس جسمانی ساخت کے ساتھ ہیوج. تو پھر وہ جو چیز بنے گی وہ گوگ مگوگ کی شکل نظر آئے گی آپ کو، خوفناک سی، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ سارا میں نے آپ کو یہاں تھوڑا سا لنک کر دیا گوگ مگوگ کے ساتھ، دوبارہ جوان کو تھوڑا سا ڈسکس کر کے. اب دیکھیں میں نے سارا یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں نا، کہ سارا سلسلہ کہ کس طرح سے یہ سارے جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بچوں کی اولادیں جو ہیں وہ دنیا میں پھیلی ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور گوگ مگوگ ایک گروپ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جو گومر اور مگوگ سے نکلا ہے، جو یافس علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یافس علیہ السلام کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ٹھیک ہے، تیسرے بیٹے. تو ان میں سے ایک گومر یعنی گوگ اور مگوگ ایک گروپ یہاں ڈسکس کیا آپ کے ساتھ. ایک گروپ ہسٹری میں پیچھے تھوڑا سا میں لے جاتی ہوں، گوگ مگوگ سے پہلے. اب دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام جب ہم نے ڈسکس کیا تھا نا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک جڑواں بھائی بھی تھے. وہ کون تھے؟ وہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ تھے ESAU، یسو. وہ بھی تھے یسو یا یسو کہا جائے گا، یسو کہا جائے گا. وہ جڑواں بھائی تھے یسو، ان کی اولاد میں سے ایک گروپ تھا، ٹھیک ہے نا. وہ گروپ جو ہے وہ ایملاکائٹ تھا، ایملاکائٹ، ٹھیک ہے، دا بلڈ لکرز ایملاکائٹس. اب دیکھیں گوگ مگوگ جو ہے نا وہ بھی بلڈ لکرز ہیں اصل میں، ٹھیک ہے نا، خصوصیات وہی ہیں، ایملاکائٹس بھی وہی ہیں. ایملاکائٹس جو ہے نا وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور گوگ مگوگ جو ہے یافس علیہ السلام میں سے آ رہے ہیں. اور جو ایملاکائٹ ہے نا، جو ہسٹری میں رہے ہیں اور اپنا حصہ انہوں نے ڈالا ہے، وہ ایملاکائٹس جو ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جڑواں بھائی تھے یسو، ان کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ سارے جب نوح علیہ السلام کے بچے تھے نا، وہ طوفان نوح کے بعد دوبارہ بیبلون گئے، وہاں پہ پھر انہوں نے کینان میں گئے، کینان میں کینانائٹس کہلائے. کینانائٹس جو ہیں پھر دنیا کے مختلف حصوں میں آئے. آپ کینانائٹس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے جو ہیں اگر ہم چلتے جائیں تو دیکھیں تو اس میں حضرت حام علیہ السلام جو ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں، جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آتے ہیں نا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جڑواں بھائی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ جڑواں بھائی جو ہیں یسوع، ان میں سے ایک گروپ تھا وہ ایملاکائٹ کہلایا. اب ایملاکائٹ جو ہے نا وہی ایڈومائٹس ہیں، ایڈومائٹس نہیں، ایڈومائٹس، EDOMITIES، ایڈومائٹس، یعنی ایملاکائٹس اور پھر ایڈومائٹس،
ٹھیک ہے نا. ابھی ایملاکائٹ جو ہیں وہ امیلک جو ہے نا ان سے امیلیکائٹس بنے ہیں. امیلک جو ہے نا وہ کون تھا؟ امیلک ایک شخص کا نام تھا، وہ پوتا تھا. امیلک AMALEK، امیلک جو ہے پوتا تھا یسوع کا. ٹھیک ہے. چنانچہ ایملاکائٹس جو ہیں وہ اسی گروہ سے ہیں، یعنی یسوع جو ہے اس کا پوتا، اور یسوع حضرت یعقوب علیہ السلام کا جڑواں بھائی، وہ ایملاکائٹ بنے. ایملاکائٹس ایڈومائٹس بنے. ٹھیک ہے نا. اور ایڈومائٹس بنے. انہوں نے اپنی ایک بادشاہت بھی بنائی جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی تھی. اس بادشاہت کا نام تھا ایڈوم، EDOM. تو ایڈوم میں رہنے والے کیا ہوئے؟ ایڈومائٹس. ایڈومائٹس آر ایملاکائٹس. ایملاکائٹس آر فرام امیلک. امیلک از فرام یسوع. یسوع از فرام آئزک، حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام از فرام حضرت ابراہیم علیہ السلام. سمجھ آ گئی؟ یہ کنٹینیوٹی ہے، چل رہی ہے. اچھا، ایملاکائٹس. اب ایملاکائٹس جو ہے نا یہ گروپ جو ہے نا یسوع حضرت یعقوب علیہ السلام کے جڑواں بھائی کی اولاد میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو امیلک میں سے جو پوتا ہے یسوع کا. اب یہ گروپ کہاں کہاں ہے؟ یہ گروپ نا عرب کے کچھ قبائل، ایک تو دیکھیے عرب کا سب سے معزز قبیلہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے نا، خاندان ہے بنی ہاشم. اس کو تو آپ الگ کر دیں نا، وہ تو پاکیزہ اچھا بہترین خاندان ہے بنی ہاشم. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے عرب کے اور بھی تو قبائل ہیں نا، جو عرب کے قدیم قبائل ہیں نا ان کی آباء و اجداد ایملاکائٹس سے ہیں، ایملاکائٹس میں سے ہیں. ٹھیک ہے. ایملاکائٹس میں سے ہیں. اب یہ ایملاکائٹ جو ہے نا، اسی لیے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ سعودی عرب کے جو سفیر ہیں، جو یہ MBS کے ساتھ کام انڈر ہیں سفیر، وہ جب یہودی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملتے ہیں تو یا اخبار میں آئی تھنک ان کا بیانیہ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، سرچ کیجئے گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اور یہودی جو ہے نا کزنز ہیں. اب یہ بات ہوائی بات انہوں نے نہیں کر دی، یہ بات انہوں نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بالکل ٹھیک کی ہے. وہ کیوں کی ہے ٹھیک؟ کیونکہ دیکھیے عرب میں جو سام علیہ السلام ہے نا، تو جو شیم ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، تو یا سام علیہ السلام، ان میں سے جو ہے نا ساری عرب کے اندر یہ قبائل پھیلے ہیں. لیکن وہ لڑی جو ایملاکائٹ سے ہے، جو یسوع میں سے نکلی ہے، ایملاکائٹس، وہ عرب کے قبائل کے آباء و اجداد ہیں. اسی لیے معاف کیجئے گا، ان لوگوں کی جہالت اولین درجے پر ہے آج بھی. اب ایملاکائٹس جو ہے نا یہ جائنٹس تھے، جیسے گوگ اور مگوگ ہیوج. ٹھیک ہے نا. جسامت اور طاقت کے لحاظ، جسمانی طاقت اور جسمانی ساخت کے لحاظ سے ان کو نارمل انسان سے بہت بلند قامت لیا جاتا ہے. ایملاکائٹس جو ہے نا وہ جائنٹس ہیں. اب دیکھیں جائنٹس جو ہے نا وہ ہمیں عیسائیت میں تو، جو کرسچینٹی میں بائبل میں جائنٹس کو نیفلیم، ٹھیک ہے نا، نیفلیم کہا گیا ہے. پھر نیفلیم کہا گیا ہے، اور ان کے اور بہت سارے نام ہیں، لیکن یعنی کہ نیفلیم، رفاہیم اور ایناکیم، یہ جو ریسز ہیں نا، رفاہیم، نیفلیم، ایناکیم، یہ جائنٹس ہیں، نارمل انسانوں سے بڑے قد و کاٹ کے اور طاقت کے، اور انتہائی متشدد ٹیررسٹ گروپ یہ ہے ایملاکائٹس کا. یہ گروپ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایڈومائٹس ہیں، اور ایڈومائٹس جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ایک الگ علاقہ بنایا جس کو ایڈوم کہتے ہیں. ایڈوم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایڈوم کہتے ہیں.
اب یہ تو بائبل نے کہہ دیا، بتا دیا. مسلمان جب دیکھتے ہیں کہ کیا اتنے بڑے بڑے انسان قد و کاٹ کے تھے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حام علیہ السلام کی قبر غریب وال پاکستان میں کئی میٹر طویل، اور بہت ساری قبریں ایسی ملی ہیں، اور خواب میں آ کے صوفی بزرگ کو بھی بتایا گیا ہے. اچھا جی، وہ بات ایک طرف، بڑے قد کے ہوتے تھے، مگر بڑے قد میں کچھ ایسے تھے جو انتہائی متشدد اور ٹیررسٹ کوالٹی کے اولین درجوں پر فائز ہونے والے لوگ تھے. یعنی یہ جو ہیں ایملاکائٹس جو ہیں، جو یسوع کے پوتے ایملک کی اولاد میں سے ہیں، وہ کیا تھے؟ وہ بہت برے لوگ اس لحاظ سے تھے کہ کمزوروں پر گھات لگا کر حملے کرتے، ان کو قتل کرتے، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو قتل کرتے. یہ ان کا شیوا تھا، ان کو لوٹ مار کرتے. ٹھیک ہے، اور ان کی قد بہت بڑے بڑے تھے. ٹھیک ہے نا، ایملاکائٹس کے. دیکھیں، اسی کو اگر ہم اسلام میں دیکھیں، آپ کہیں کہ یہ آپ بائبل کا بتا رہی ہیں کہ وہ بڑے قد کاٹ کے جو لوگ جائنٹس ہیں وہ ایملاکائٹس تھے، تو جناب اگر آپ دیکھیں اسلام میں ایک قوم گزری ہے، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم ہے نا، ان کی قوم ہے، ان کی قوم کا علاقہ جو ہے نا، اردن کا ایک جگہ ہے جس کو پیٹرا کہا جاتا ہے. قدیم آثار قدیمہ کا علاقہ ہے، PETRA، پیٹرا. پیٹرا کا علاقہ جو ہے شہر اردن، اس میں موجود ہے. وہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم نے گھر بنائے تھے. آپ ان گھروں کو دیکھیں، ان گھروں کی جو ساخت ہے وہ بڑے پہاڑوں کو کاٹنا، بنانا، اندر بڑے بڑے کمرے بنانا، یہ عام انسانوں کا کام نہیں ہے. اور انہی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ بہت بڑے قد و قامت کے لوگ تھے. یہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے، عمارتیں تعمیر کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ پیگن تھے اور برائیوں میں ملوث تھے. حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کا واقعہ پورا پڑھ لیا ہوگا، اگر نہیں تو وہ کہیں جگہوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس قدر نافرمان لوگ تھے یہ، اور کن برائیوں ملوث تھے، اسپیشلی ہومو سیکشوالٹی. ٹھیک ہے، اور حد درجے تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. ٹھیک ہے، لیکن جو انہوں نے آرکیٹیکچر کے اندر اس زمانے میں جو عمارات تعمیر کی، ٹھیک ہے، ان کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ وہ جائنٹس بنا سکتے ہیں، نارمل قد و کاٹ کے لوگ نہیں بنا سکتے. اچھا، اب دیکھیں کہ یہ تو ہو گئے ایملاکائٹس. ٹھیک ہے، اور قوم لوط بھی ایملاکائٹس تھی. ان کی عمارات کو دیکھیں اور ان کی جسامت کو، قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، اور حوالوں سے بھی آپ دیکھ لیں، حدیث کو بھی پڑھیں تو پتہ چلے گا یہ کس قسم کے قد و کاٹ اور کس قسم کے لوگ تھے، کیا ان کا اعمال اور افعال تھے. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ ان کا جو علاقہ ہے نا، پیترا کا اردن میں موجود ہے، یہ علاقہ موئب بھی کہلاتا ہے. MOAB، موئب قدیم نام ہے. پیترا کا علاقہ اس کو بھی کہتے ہیں. تو جب یاد رہے کہ ایڈوم اور موئب کو میں نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ان دو علاقوں کو، کہ ایڈومائٹس اور یہ جو موئبائٹس ہیں MOAB، یہ دونوں جائنٹس تھے. ٹھیک ہے نا، ایڈوم جو ہے وہ ایڈومائٹس جو ہے وہ کیا ہیں، وہ بھی جائنٹس ہیں. اور موئب جو موئبائٹس ہیں یا نیبیٹین، جن کو بعد میں پتہ نہیں نیبیٹین شاید یہی لوگ ہیں یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایڈوم اور موئب ان دونوں علاقوں میں جائنٹس رہتے تھے. ان عمارتوں کی ساخت بتاتی ہے، قرآنی حوالوں کو پڑھ لیں، کس طرح کے ان کے افعال تھے، وہ انہی جائنٹس سے میچ کرتے ہیں کہ جائنٹس ہی ایسی عمارتیں بناتے ہیں، ایسے ان کے کام ہوتے ہیں. اور پھر جو پیگنزم تھا، مشرکانہ رسومات تھیں، ان کے لیے جو وہاں پہ عمارات بنائی گئی تھی، جگہ بنائی گئی تھی، وہ بھی وہاں موجود ہے. ظاہر ہے عمارات بنانے میں بہت بہترین بنائی ہیں انہوں نے، اور ظاہر ہے اتنے بڑے قد کے اور اتنے وہ طاقت کے جسمانی طور پر حامل تھے تو انہوں نے بنائی. لیکن پھر ان پہ اللہ کے عذاب بھی آئے ہیں. قوم لوط کا جس قسم کا ان کو عذاب دیا گیا، اور پھر آپ دیکھ لیجئے
کہ ایملاکائٹس کو جس طرح ختم کیا گیا. ایملاکائٹس اور جو یہ موئب میں رہنے والے جو لوگ تھے یہ دونوں بہت برے تھے، جائنٹس تھے. میں نے جیسے بتایا کہ یہ بلڈ لائن بہت کرپٹ تھی. اب ایملاکائٹس جو ہے نا ان کو پھر بعد میں یہ چلتے رہے تاریخ میں ایملاکائٹس. پھر جو ہے نا ان میں ایک آگے جا کر کے نا ایک بہت متشدد بندہ نکلتا ہے جس کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، جالوت، جس کو گولیت GOLIATH گولیت بھی کہا جاتا ہے. جالوت یا گولیت جو انتہائی ظالم اور بڑے قد و کاٹ کا انسان تھا. ٹھیک ہے، جیسے بائبل کہتی ہے کہ وہ نیفلیم 2 تھا. نیفلیم 2 یعنی کہ نیفلیم میں نے آپ کو کہا نا جائنٹس، تو نیفلیم 1 کون تھے؟ جو طوفان نوح سے پہلے تھے. ٹھیک ہے لوگ، ان میں نیفلیم 1 تھے. یہ نیفلیم 2 تھا جالوت. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ نیفلیم کی نسل جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں بعد بھی پریویل کی ہے. قد کے حساب سے دیکھا جائے تو آ رہی ہے. اب جینیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ RH نیگیٹو بلڈ لائن بھی موجود ہے. RH نیگیٹو جو ہے نا، RH جو ہے نا ایک پروٹین ہے جو انسانی خون میں اگر وہ نیگیٹو ہو تو وہ انسان کا خون نہیں ہوتا. یعنی کہ انسان کا جو DNA ہے وہ کسی اور غیر انسانی چیز کے ساتھ مکس ہو کے RH نیگیٹو بن جاتا ہے. بلڈ میں ایک پروٹین ہے جس کو RH کہتے ہیں. تو یہ اس پہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پیور ہیومن بینگ کا بلڈ کی ساخت والا بلڈ نہیں ہے RH نیگیٹو. تو یہ اس چیز سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے جو عیسائیت کہتی ہے کہ انسانوں اور غیر انسانی مخلوقات کا انسانوں کے ساتھ اختلاط ہوا ہے جنسی، اس سے جو نسل پیدا ہوئی ہے نیفلیم، وہ کہلائی ہے نیفلیم، جس کو رفاہیم ایناکین بھی کہا گیا ہے. اب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ اسلام کہتا ہے کہ پہلے کے لوگوں کے قد بڑے تھے. میرے کہنے کا مطلب میں یہاں پر یہ دلالت کرتی ہوں کہ سارے انسانوں چلیں تو یہ قد بڑے ہونے والے چند ایک کیوں تھے، زیادہ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسی زمانے میں وہ لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں جن کے نارمل یا چھوٹے قد ہیں اور وہ زمین کے نیچے گھر بنا کے رہ رہے ہیں. یہ زمین کے اوپر بلند و بالا بنا رہے ہیں، وہ زمین کے اندر بنا رہے ہیں. وہ کیوں بنا رہے ہیں زمین کے اندر؟ کیونکہ یہ جو جائنٹس ہیں، یہ ایملاکائٹس ہیں، یہ قوم لوط ہے، یہ ایڈوم کے لوگ ہیں. اسی زمانے میں وہ بھی زمین کے نیچے بنا رہے ہیں، یہ زمین کے اوپر بنا رہے ہیں. زمین کے نیچے کون جائے گا؟ چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں جس میں آپ جھک کے، ہم جیسے لوگ جھک کے چل سکتے ہیں. تو وہ اتنے چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں انسان گھر گھسیں گے کیوں؟ ٹھیک ہے. اور وہ پتھر کے گول گول پہیے بنا کے ان کو دروازوں کی شکل میں ان سوراخوں کو بند کرتے تھے، اندر گھس جاتے. اب آرکیولوجسٹ کہتے ہیں، ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ جو بری ریسز تھیں جو زمانے میں جائنٹس جن کو کہا جاتا ہے، ان سے بچنے کے لیے لوگوں نے اس زمانے میں ایسے زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ سٹوریز بنائی. اس میں چھپ جاتے تھے جب یہ آتے تھے، چاہے وہ ایملاکائٹس ہوں، چاہے وہ آگے جا کے جو ہے موئب کے لوگ ہوں. یہ دونوں جائنٹس تھے اور دونوں متشدد تھے. پھر آگے میں نے آپ کو بتایا جالوت کا بتایا، وہ بڑا ظالم اور متشدد انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے طالوت جو اسرائیلیوں کا بعد میں بادشاہ آیا اس نے اس کو ختم کیا. ٹھیک ہے نا، اس کی فوج کو ختم کیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو چھوٹے سے بچے تھے انہوں نے جالوت کو مارا. یعنی قد حضرت داؤد علیہ السلام کا بہت چھوٹا، جالوت تو بہت ہیوج جائنٹ تھا، لیکن ایک بچے نے مار دیا ایک جائنٹ کو. تو اس سے یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو طاقت دینا چاہے تو چھوٹے قد و قامت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بڑے کو ختم کرنے کی طاقت دے دیتا ہے. تو یہاں پر چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک ہی زمانے میں جب ہیوج قد و کاٹ کے لوگ ہیں اور ایک بہت چھوٹے قد و قامت کے بھی لوگ ہیں، تو اور وہ زمین کے نیچے چھپ رہے ہیں، یہ زمین کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ یہ وہ متشدد گروپ ہے جو آج بھی ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بند رہیں، ان سے ڈرے رہیں، گھبرائے رہیں، یہ ہم پہ کنٹرول کرتے رہیں. یہ وہی سوچ ہے. ٹھیک ہے، وہ بلڈ لائنز میں آگے آئی ہے. کچھ بلڈ لائنز ختم ہو گئی ہیں، کچھ چلی ہیں.
اپنے نام بدل بدل کے چلی ہیں، کام وہی ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم ان کو ان کے ناموں سے بھی پہچانیں گے لیکن کاموں سے زیادہ پہچانیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اب یہاں پر بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں نے گوگ مگوگ کے ساتھ ایملاکائٹس کا ذکر کیا جو کہ یسوع کی اولاد میں سے ہیں، اور میں نے آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی بتایا کہ یہ دونوں متشدد گروپ جو ہیں اور جائنٹ گروپ جو ہیں وہ اس زمانے میں تھے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہ یہاں پر میں ان کا زمانہ تھوڑا سا ڈسکس کر دوں کہ طوفان نوح اور اس کے بعد کا زمانہ، ٹھیک ہے نا. یہ کس کا ہے؟ یہ جائنٹس جو ہیں اس میں جو نیفلیم، رفاہیم اور اناکیم ہیں، یہ برونز ایج، ارلی آئرن ایج ان کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو اوپر آپ کو ایملاکائٹ اور ایڈومائٹس کا بتا رہی ہوں، یہ بھی 2300 اور 1900 اور 1650 BCE، اور جو نیفلیم، رفاہیم، اناکیم ہیں ان کا بھی جو ہے وہ برونز ایج، ارلی آئرن ایج، اور ان کا بھی جو ہے ایملاکائٹ کا بھی ارلی مڈل برونز ایج. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آگے پیچھے کے زمانوں میں یہ سارے موجود رہے ہیں، اور یہی کہ اپنے اپنے زمانے کے حساب سے اپنی متشدد حرکات و سکنات جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ ایسی ظالم ریسز جو ہیں وہ پیدا ہوتی رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا عاد اور سمود جو ہے نا وہ اس گروپ کو بھی آپ دیکھ لیں. عاد اور سمود جو ہے نا وہ بھی پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. قوم عاد اور قوم سمود جو ہے وہ بھی نافرمان لوگ تھے، عاد اور سمود، ٹھیک ہے. اور یہ جو عاد اور سمود ہے نا یہ بھی جائنٹس ہیں، کیونکہ جو عاد اور سمود کے آپ بنے ہوئے گھر دیکھ لو نا، تو عاد اور سمود نے بھی جو بنائے ہیں وہ بھی بڑے بڑے جو ہے کمرے بنائے ہیں پہاڑوں میں کھود کر، بڑی بڑی کھڑکیاں، بڑے بڑے دروازے، یہ سارا حساب کتاب جو ہے وہ موجود ہے ان کا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈومائٹس ہوں یا مویب کے رہنے والے لوگ ہوں یا جو ہیں یہ عاد و سمود ہوں، یہ جائنٹس تھے. اب اسی زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی تو ریسز ہیں نا، وہ زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے گھروں میں ہیں. آپ کہیں گے اس کا جائنٹس کے گھروں کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ یوٹیوب کھولیے، اس پر جائیے، آپ پیٹرا کے علاقے کو دیکھیے، ٹرکی کے اندر مختلف جو ہیں آپ وہ دیکھیے. اچھا، اور انڈر گراؤنڈ جو ہے نا 18 منزل زمین کے نیچے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ آپ ٹرکی کے اندر جو ہے نا جگہ ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس عمارت کو جو ٹرکی میں موجود ہے. وہاں پہ یہ ایسی عمارت ہے جو زیر زمین ہے، اور یعنی اس کی 18 منزلیں زمین کو کھود کر نیچے بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہیں یہاں پر ایک بات، ان سب عمارتوں کی ان تمام عمارتوں میں نا ایک عمارت جو ہے بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا ہے. یعنی ہر پورا سٹی جو بنائے گئے نا، جو میں انڈر گراؤنڈ کی بات نہیں کر رہی، وہ سٹیز جو جائنٹس نے بنائے، جو عاد اور سمود نے بنائے ہیں، جو ایملاکائٹس نے بنائے ہیں، جو مویب کے لوگوں نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے. ان عمارتوں کو اگر آپ دیکھو تو ان کے اندر ان کا جو ایک ایسی عمارت بنائی ہے جس کو الخزانہ کہتے ہیں، یعنی ٹریجری کی عمارت، خزانہ، الخزانہ. یہ ایک ایسی عمارت ہوتی تھی جس کے اندر یہ بتوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے، یعنی مال و دولت جو ان کے حساب سے ہوگی، کرنسیاں، وہ کھانے پینے کی چیزیں، دس اینڈ دیٹ وہاں جمع ہوتا تھا اور قربانیاں کی جاتی تھیں. وہ جگہ الخزانہ کہلاتی تھی، خزانہ وہاں جمع ہوتا تھا بتوں کے نام کا. تو الخزانہ جو ہے نا، وہ عمارت جو ہے نا، اس کا ایک خاص سٹرکچر تھا. اس کے 2 پلرز ہوتے تھے. خزانہ ٹیمپل کے 2 پلرز ہوتے تھے، 2 ستون ہوتے تھے، اور بیچ میں تکون شکل جو ہے نا، اس شکل وہ عمارت کے اوپر ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ میں 2 پلرز ہوتے تھے.
دنیا میں جہاں جہاں جائنٹس گئے ہیں نا انہوں نے الخزانہ بنائے ہیں. الخزانہ کا سٹرکچر وہی ہے, 2 پلر فرنٹ یا داخلی دروازے پر, اور اوپر ٹرائنگل ہے, اور پھر اوپر شاید کچھ اور بھی اپنے جو ہے سمبولک جو ہے نا اپنی سمبولوجی کی ہوئی ہے, یعنی کہ جو اپنے سمبلزم جو ہے جو کہلاتا ہے کہ اپنی جو تصویر کشی اپنے بتوں کی, اپنے عقائد کی, وہ کی گئی ہے اس پر, اور نام بھی لکھے گئے ہیں. لیکن الخزانہ جو ہے نا ٹریجری اب ماڈرن 2026 ہے. اب آپ کہو گے کہ جناب یہ الخزانہ کہاں پہ ہے, اب یہ کہاں پہ کوئی فالو ہو رہا ہے؟ اب الخزانہ جو ہے نا اپنے اپنے ملکوں میں گوگل کرو, اپنا جو مین مرکزی بینک اسٹیٹ بینک کی عمارتیں کھولو, اسٹیٹ بینک چائنا, اسٹیٹ بینک یا بینک آف انڈیا, اسٹیٹ بینک پاکستان, اسٹیٹ بینک امریکہ یا فیڈرل ریزرو جس کو کہا جائے امریکہ کا, وہ بینک آف انگلینڈ, یہ جتنے پرانے بینک ہیں نا ان کو کھولو. ان کی جو عمارت ہے اس کا داخلی دروازہ دیکھو, داخلی دروازہ 2 پلرز اوپر ٹرائنگل, یہ سچویشن ہے. اب دیکھیے یہ بینکنگ کا نظام کس نے بنایا ہے؟ بینکنگ کا نظام یہاں پہ بنانے والے کون ہیں؟ بینکنگ کا نظام دنیا کو دینے والے جو ہیں وہ ہیں مائر, ایشمل, روتھشائلڈ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اذان ہو گئی ہے, تھوڑی سی اذان سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتی ہوں. جی, تو میں الخزانہ کی بات کر رہی تھی کہ یہ جو بینک ہوا نا, یہ یعنی کہ بت پرستوں کا جائنٹس کے بینک یہ تھے, الخزانہ تھے. تو الخزانہ جو ہیں وہ ماڈرن جو آپ کے بینک ہیں نا اسٹیٹ بینکس, ان کی عمارتیں الخزانہ ہیں. دنیا کو بینکنگ کا نظام دینے والے یہی ایملاکائٹس ہیں, یہی ایڈومائٹس ہیں. وہ کیسے جناب آپ کہیں گے؟ آپ چلے جاؤ دنیا کو بینکنگ کا نظام کس نے دیا؟ مائر, ایشمل, روتھشائلڈ نے دیا. 5 اس کے بیٹے تھے اور اس نے دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجے کہ جاؤ, جا کے تم یورپ میں, تم جاؤ رشیا کی طرف, تم جاؤ انگلینڈ کی طرف, اور جاؤ بینک بناؤ اور بینکنگ کا نظام دو دنیا کو. جب یہ بینک بنے, اسٹیبلش ہوئے, ان کی عمارتیں جب بنی, تو اس میں انہوں نے اپنے انہی خاندانی پس منظر کو ظاہر کیا, کالمز, ٹرائنگلز. ٹھیک ہے نا, تو اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ انہی پیگن کی, انہی جائنٹس کی اولادیں ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ آگے آپ چلو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو زیر زمین گھر تھے نا, یہ یعنی ٹرکی کے اندر جو بنے ہوئے ہیں, اور جن کو ڈیپ ویل کہا گیا. اب یہ ٹرکی کے جو زبان کا لفظ ہے نا وہ ڈیرین کو ہے, ڈیرین کو. یہ جو زیر زمین گھر تھے, اور ایک تو وہ تھے نا جو زمین کے اوپر ہیں, جو جائنٹس نے بنائے ہیں, وہ دنیا کے تمام حصوں میں ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اردن میں ہیں, آپ دیکھ لیجئے, ٹرکی میں ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کو رشیا میں ملیں گے, آپ کو ایران میں ملیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے نا, یہ جو زمین کے نیچے شہر ہے نا ٹرکی میں, ڈیرین کو. ٹھیک ہے نا, تو میں نے کہا چلیں یہ ڈیرین کو, DERINKUU, ڈیرین کو. اب ڈیرین کو جو ہے نا, مجھے لگا کہ یہ کہیں سے آواز مل رہی ہے ڈیرین گورج کے ساتھ, ڈیریل گورج. ٹھیک ہے نا, وہی پہاڑی درہ جہاں پہ گوگ مگوگ بعد میں آ کے بیٹھتے ہیں. اور ڈیریل کو جو ہے وہ تو
برونز ایج میں بنایا گیا ہے. برونز ایج میں, سٹون ایج کے بعد جو برونز ایج آ رہی ہے نا, اس میں آئرن ایج میں, برونز ایج میں, ارلی آئرن ایج اور برونز ایج, اس میں بنائی گئی زمین کے نیچے جو 18 منزلیں عمارت ہے ڈیرین کو, وہ ہے. لیکن جو ڈیریل گارج ہے نا, وہ تو 750 AD اور 6 یعنی کہ جو رومن ایج کے بعد جو ماڈرن ڈارک ایجز آتے ہیں نا, اس کے اندر یہ کام پڑ رہا ہے, ماڈرن ڈارک ایجز کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو جو 476 AD سے وہ 1450 AD کے بیچ کا زمانہ ہے نا, وہ اس میں ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا ڈیرین کو اور مجھے ڈیریل گارج آپس میں ملتے جلتے لگے. تو ڈیریل کو زمین کے نیچے تھا, اور جو ڈیریل گارج ہے یہ تو پہاڑی درے کے بیچ میں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈیریل گارج میں ذکر کر چکی, گوگ مگوگ کا علاقہ. تو ڈیریل کو جو ہے وہ ڈیپ ویل یعنی کہ گہرا کنواں اس کا مطلب ہے. اب جو آگے ڈیریل گارج ہے نا, وہ تو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ گوگ مگوگ کے حوالے سے یہ علاقہ ہے ڈیریل گارج کا. تو میں نے کہا کہ ذرا ڈیریل گارج کو سرچ کر لیتے ہیں. تو ڈیریل گارج جو ہے نا, اس کے جو میننگ ہے اگر آپ گوگل میں سرچ کریں تو یہ فارسی زبان کا ایک لفظ ہے, در اعلیٰ. ٹھیک ہے, یا اس کو در آلن یا ایلن, در ایلن, در اعلیٰ یہ کہا جاتا ہے. در اعلیٰ فارسی کے جو ایک فریز ہے در اعلیٰ, DAR-I-ALAN, در اعلیٰ, یا اس کو آپ کہہ لیں کہ ہاں یہ در اعلیٰ فارسی میں تو اسی طرح پڑھا جائے گا, در اعلیٰ. اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. دیکھیں زبان جو لینگویج ہوتی ہے نا, وہ آپ کا اوریجن بھی بتاتی ہے کہ اس جگہ جو ڈیریل گارج کا فارسی مطلب نکل رہا ہے در اعلیٰ. تو اس کو پھر اگر آپ دیکھیں فارسی زبان میں کہ سرچ کریں کہ اس کا پرشین میننگ کیا ہے, یہ ہے, اس کا مطلب ہے گیٹ آف دا ایلنز, یعنی ایلن کوئی ہیں جن کا یہ دروازہ ہے, یعنی ایلنز کا دروازہ, ایلنز وہاں رہتے ہوں گے, ان کا گیٹ یا دروازہ ہے اس علاقے کا. ٹھیک ہے. اب ایلن کون ہے جو اس علاقے میں رہتے ہیں؟ تو ایلن کو ذرا سرچ کر لیں تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کو آپ سرچ کر لیں کہ گیٹس آف دا ایلن کا کیا مطلب ہے نا. تو لوکیشن اور نیم میں آپ چلے جاؤ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ رشیا اور جارجیا اس کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک گارج ہے, اور یہ the gorge is commonly known as today as Dariel Gorge, with its name originating from the Persian phrase Dar-e Ala, referring to the pass. ایک ایسے درے کی طرف ریفر کر رہا ہے یہ نام, where the Alans were active, یعنی ایلنز وہاں ایکٹیو تھے, وہ وہاں رہا کرتے تھے. اب یہ ایلنز یا آلا کے جو لوگ تھے وہ ان کی پوری وہاں پہ بادشاہت تھی. ٹھیک ہے. ایلینز, ٹھیک ہے, یہ ایلین نہیں ہے, ایلینز ہیں. تو ان کی پوری ایک امپائر تھی. اب یہاں اس علاقے میں جہاں پر ہم خازرز کی بات کرتے ہیں آخری زمانوں میں, بعد میں خازرز بھی اسی میں آئے ہیں, تو خازرینز اور ایلن دونوں ایک علاقے میں ہیں, آگے پیچھے بیٹھے ہیں. آپ نقشے ان کے پرانے کھول کے دیکھ سکتے ہیں, نقشے بھی وہاں دیے گئے ہیں گوگل میں, کہ ایلینیا اور خازیریا دونوں کی سرحد آپس سے ملتی ہے. ڈیریل گورج بیچ میں آتا ہے, آپ دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ایلینینز جو ہیں وہ پہلے آئے ہیں, ایلن لوگ جو ہیں وہ پہلے آئے ہیں, پھر خازیرین آئے ہیں. تو خازیرین اور ایلین جو ہیں وہ مل کے کھیلے ہیں. میرا جہاں تک ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ یا تو آپس میں, جب میں نے ان کو سرچ کیا کہ ایلن پیپل ہیں کون نا, تو ایلن جو ہے نا وہ بھی پیگنز ہیں اور خازرز بھی پیگن ہیں. ان کے عقائد, رسومات, جیو پولیٹیکل اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو پیچھے سے ایک جیسے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ ایلن اور خازیرین تاریخ کے صفحے پر مل کے بھی کھیلے ہیں, یعنی یہ مانگولز کے ساتھ بھی مل کر لوٹ اینڈ پلونڈ کرتے رہے ہیں, یعنی یہ لوٹرز اور پلونڈرز رہے ہیں. اور اسی طرح یہ گوگ مگوگ کے ساتھ اس کی آرمی میں بھی شامل ہو کے کھیلتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں رہا کسی بھی متشدد گروپ کے ساتھ ملنے میں. اب یہ ایلنز جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں فارسی زبان, پھر آپ ایران کی طرف چلے جائیے,
ان کا بیک گراؤنڈ ایران کی طرف نکلتا ہے ایلنس کا، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جو ہے ایران میں، آپ کو پتہ ہے ایران کا قدیم مذہب کیا ہے. جو سائرس بادشاہ وہ مدائی تھا، وہ یافس علیہ السلام کے بیٹے مدائی کی اولاد میں سے ہیں. تو ابھی ایلن جو ہے نا وہ مدائی ہے، اور جو خازر اس علاقے میں بیٹھے ہیں وہ گومر، گوگ اور مگوگ سے ہیں، ٹھیک ہے. تو گوگ اور مگوگ بھی اسی علاقے میں اور ایلنس بھی اسی میں. ایلن پہلے کھیلتے رہے ہیں، ان کا بھی وہی کام رہا ہے، پھر وہ گوگ کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں اور کھیلتے رہے ہیں. میرا جہاں تک سکس سینس کہتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور ان کو نام بدلنے کا بھی ہے کافی شوق رہا ہے، کیونکہ خازرز جو ہیں اپنے ہسٹری میں نام آگے آپ دیکھیں گے. جب میں خازر کی اسپیشل شروع کروں گی نا سیریز، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جب اپنا سفر اس علاقے سے نکلے ہیں، وہ یعنی کہ کوککس ماؤنٹین دیوار ٹوٹ گئی، باہر نکلے، تو پھر وہ بعد میں جب یورپ پہنچتے ہیں نا تو مختلف نام ٹوپیاں بدلتے رہتے ہیں وہ اپنے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی عادت ہے. مے بی ایلن جو ہے وہ ایک ایلن کا ہی ایک سب گروپ ہو، یہ گوگ اور مگوگ، یا پھر گوگ مگوگ الگ ہیں اور ایلن الگ ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ کزن والا تعلق تو ہے ہی. وہ مدائی میں سے ہیں، یہ گوگ مگوگ میں سے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن اسی علاقے میں ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں. لیکن بعد تک جو گروپ آگے چلتا ہے نا وہ گوگ اور مگوگ ہیں. تو جناب اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پھر خازرز جو ہے نا وہ تو ایلن جو ہے عیسائیت قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے لیے، آئی ڈونٹ نو کتنے عرصے تک کیا، لیکن ایلن کرتے ہیں، عیسائیت قبول کرتے ہیں. آئی تھنک کی ہے انہوں نے، بعد تک وہ عیسائی رہے ہیں. لیکن خازرز جو ہیں انہوں نے عیسائیت کی، پھر پتہ نہیں شاید چھوڑ دی تھی بیچ میں یا کیا، لیکن ان کا پرماننٹ مذہب جو ہے یہودیت رہا ہے. یعنی انہوں نے یہودیت کا نیا ورژن دنیا کو دینے کے لیے اور عیسائیت کو یہودیت کے اندر رکھ کر استعمال کرنے کے لیے جو زائنزم ہے نا وہ دنیا کو دینا تھا اب اس گروپ نے. تو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ گروپ جو ہے، یہ خازر گروپ جو ہے وہ گوگ مگوگ سے، اب گوگ مگوگ سے یعنی بیبلون سے، ٹرکی سے، پھر یا تو ایران کے راستے وسط ایشیا میں یعنی اس ڈیریل گورج کے علاقے میں، یا پھر یورپ سے اس طرف آیا ہے. دونوں صورتوں میں وہ آ سکتا ہے، لیکن آ کے وہ یہاں بیٹھا ہے ڈیریل گورج کے علاقے میں. لوٹ مار، خون ریزی وہی ہے جو ایملاکائٹس کرتے تھے، جو عاد اور سمود کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو قوم لوط کی حرکتیں تھیں، تو وہی ان کی تھی، وہی ان کی عقائد ہیں. تو انٹر میرجز سب کچھ بھی ہوگا، اس پہ ہم ڈیٹیل نہیں لا سکتے کہ ویدر ایملاکائٹس جو ہیں وہ بعد میں کتنے جو ہیں وہ یافس علیہ السلام کے بچوں کے ساتھ ان کے شادیاں ہوئی ہیں، کیا صورتحال ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہوگی اور یہ سلسلہ چلا ہوگا. کیونکہ جو جائنٹ ہے، کیونکہ یہ جو خازر گروپ ہے نا، خازیرین امپائر، دے آر جائنٹس، دے آر آلسو جائنٹس. تو جو ایملاکائٹس ہیں، جو ہم نے کہا کہ 2000 بی سی کے زمانے میں بیٹھے ہیں، 2030 بی سی کے علاقے میں زمانے میں بیٹھے ہیں، اور یہ جو آ گئے ہیں 750 اے ڈی میں یا 470 اے ڈی کے علاقے میں زمانے میں، تو اے ڈی اور بی سی میں بڑا فرق ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ گوگ اور مگوگ کے جو بچے ہیں ان کی جو ساخت ہے، ان کا جو جسم ہے، ان کی جسمانی ساخت ہے، اس کی وجہ سے وہ گوگ مگوگ ہے اور اس علاقے پورے میں وہ تباہی کرتے ہیں، جس پہ میں آگے پوری ڈیٹیل میں ڈسکس انشاءاللہ کروں گی کہ کس طرح پھر وہ پوری دنیا میں پھیلے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ لائن اور حرکات سکنات بتا رہی ہیں کہ یہ کافی حد تک جائنٹس میں سے ہیں، ایملاکائٹس میں سے ہوں گے. یہ انٹر میرجز ان کی ہوئی ہوں گی ایملاکائٹس کے ساتھ، ایڈومائٹس کے ساتھ. تو یہ سلسلہ ان کا چلتا چلا آیا، کیونکہ ساخت ان کی وہی ہے، حرکات وہی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان کی کتنی یہ مکار، چالاک اور متشدد، ظالم، جابر اور جاہل لوگ رہے ہیں خازرز، ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح کی حرکات و سکنات میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہسٹری میں نے جن قوموں کا ذکر کیا کہ کہاں سے یہ نکل رہی ہیں، اور یہ
معاملات پہنچ جاتے ہیں. اب اسلام جو ہے وہ بیچ میں داخل ہو رہا ہے. دیکھیے یہ سارا کچھ وہاں پھیل رہا ہے جب نوح علیہ السلام کے بچے پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں نا. روم کی سلطنت بن گئی ہے, یونان میں پھیل رہی ہے بات, ایجپٹ آ چکا ہے, ٹھیک ہے, ادھر سے پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ ایران کی طرف آتے ہیں, ایران کی بادشاہت قائم ہو چکی ہے, پھر اسلام بیچ میں آ رہا ہے. یعنی کہ عیسائیت آ چکی ہے, یہودیت پہلے تھی, عیسائیت آ چکی ہے, پھر اسلام آ جاتا ہے. اسلام کے بعد جو گروپ پریویل کر رہا ہے جس کو گوگ مگوگ گروپ کہتے ہیں نا, وہ اب اس پر بات چیت ہوگی کہ وہ کس طرح سے انسانیت کو لوٹ مار کرتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو خازیرینز ہیں وہی کنورٹڈ یہودی بنے ہیں اور جنہوں نے پوری دنیا کو پھر بعد میں گھیرا ہے. تو یہ جائنٹس ہیں, یہ جائنٹس ہیں. آج خازیرین یہودی جو ہیں اگر آپ کو لمبے چوڑے 11 فٹی یا 20 فٹ یا اس طرح کے نہیں نظر آ رہے ہیں, 30 فٹ کے, لیکن اصل میں دے آر شیپ شفٹرز کے بھی کنسیپٹس ہیں. یہاں پہ دیکھیں شیپ شفٹنگ بھی ایک کنسیپٹ ہے. مے بی دے آر ہائڈنگ دیئر فزیکل اسٹیچر جو ان کا ہے وہ چھپا کے, کیونکہ اگر وہ اس طرح کے ہوں گے تو ڈاٹ کنیکٹ کر کے تو ہم فوراً ان تک پہنچ جائیں گے کہ بھائی دیز پیپل آر دا سیم پیپل, وہ جائنٹس میں سے ہیں یہ. These are not common people, these are bad people, bad bloodlines from the history. تو ہم لوکیٹ کر لیں گے, اس لیے وہ اپنی اس آئیڈینٹی کو بچاتے ہیں. دیکھیں یہ اتنے شیطانی ہیں کہ ان کا ظاہر جو ہے انسانوں کی طرح نظر آ سکتا ہے, ان کے باطن میں یہ جائنٹس ہوں, ٹھیک ہے نا. Nobody knows, ٹھیک ہے نا. اس پہ میں نہیں جاؤں گی, اس پہ ڈیوڈ آئک کا کام ہے, جس پہ میں اگر اسلامی روحانیت کو دیکھوں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جیسے افعال ہوتے ہیں نا اس کی ویسی شکل ہو جاتی ہے, اس کی ویسی جسامت ہو جاتی ہے, ویسی یعنی اس کی شکل و صورت ہو جاتی ہے نا. تو روحانیت میں ہے اسلام میں کنسیپٹ یہ. تو وہاں پہ ڈیوڈ آئک جو ہے نا شیپ شفٹنگ شفٹرز اور ریپٹیلین ریس کا ذکر کرتا ہے نا, تو وہ یہی لوگوں کی طرف اس کا اشارہ ہے اور کام ہے, تو انہی بلڈ لائنز کی طرف. تو میں کسی حد تک اس کی اس بات سے متفق ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ کافی کام اس پہ یہ لوگ جاری رکھے ہوئے ہیں. اب بظاہراً آپ کو نظر آتے ہیں کہ انسان کی شکل و صورت ہے, لیکن ان کے اعمال اور سم ٹائمز ان کی جو حقیقت ہے نا وہ کہتے ہیں گلچ کر جاتی ہے. یعنی کہ ایک آپ ان کی آنکھوں میں, ان کی پرسنالٹی میں کوئی ایسا اسپیکٹ نظر آ جاتا ہے کہ وہ نان ہیومن ہوتے ہیں. نان ہیومن ان کا فیکٹر جو ہے نا وہ سامنے دکھ جاتا ہے. اگر آپ لوگوں نے کسی نے جو ہے راکر فیلر کو سنا ہو یا روتھ چائلڈ کو سنا ہو تو آپ ان کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھیں. یہ کسی انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ اس قسم کی نہیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر آپ غور دیکھیں, کیونکہ انسان کی جو آنکھیں ہیں نا وہ اس کی روح کا آئینہ ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس کی اسپرٹ دیکھنا چاہتے ہیں, انسانی صرف روح پاکیزہ روح ہوگی تو اس کی آنکھوں میں نظر آئے گی. اگر کسی انسان کی روح پراگندہ ہے اور صدیوں کے متشدد رویے اس کی روح میں ہیں, پنہا ہیں, اور اس کا اظہار بھی وہ کرتا ہے, تو وہ اس کی آنکھوں سے نمایاں ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ دیس ریسز آر لیونگ امنگ اس, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے بیچ میں رہ رہے ہیں, whether they look like human beings or not, but they are living among us, ٹھیک ہے نا. they are ruling this world. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گوگ مگوگ جو ہے نا وہ وہی جائنٹس ہیں جو چاہے لوط علیہ السلام کی قوم سے ہیں, چاہے وہ عاد و سمود ہیں, چاہے وہ جن کو ہم کہتے ہیں نافلیم, رفاہیم, اناقیم, یہ وہ لوگ ہیں جو املاکائٹس تھے, ان میں سے ہی چلے آ رہے ہیں یہ, ٹھیک ہے. انہی کے یہ انڈے بچے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہنے کی مطلب یہ ہے کہ حضرت یافس علیہ السلام کے جو گوگ مگوگ کی اولاد میں سے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور مدائی جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں ان کی اولاد سے بھی یہاں بیٹھے ہیں, اور آگے جو اینڈ ٹائمز میں یہی بلڈ لائن آگے چل رہی ہے. اب میں نے ان کو املاکائٹ سے جوڑا اس لیے کیونکہ ان کے کام, ان کے افعال, ان کی جسمانی ساخت املاکائٹس جیسی ہے. تو یہ وہی بلڈ لائن ہے, کینانائٹس کی املاکائٹ بلڈ لائن ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ یقیناً املاکائٹس کے ساتھ, کیونکہ املاکائٹس جو ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جڑوا بھائی سے ہیں. جو یہ جو دوسرا موجودہ جو چل رہا ہے
خازیرین جوز، یہ جو ہے یہ حضرت یافس کی اولاد میں سے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں موجود ہیں تو انٹر میرجز بھی ہیں، قبائل کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں، یہ حساب کتاب بھی ہیں. تو یقیناً جو ہیں کوئی نہ کوئی بلڈ لائن جو ہے وہ چلتی چلتی ادھر مکس ہو کے آئی ہے کہ یہ بھی جائنٹس بن گئے گوگ مگوگ. اور دنیا کو جو دنیا کے ساتھ انہوں نے کیا، اسلام جب آیا تو انہوں نے نہ اسلام کو قبول کیا نہ عیسائیت کو، انہوں نے یہودیت کو قبول کر لیا. جو اس علاقے میں تھا ہی نہیں مذہب، وہ اس نے قبول کر لیا ان لوگوں نے. کیوں کیا؟ کیونکہ آگے جا کر اس شیطانی گروہ نے دنیا میں وہ کرنا تھا جو آج آپ بھگت رہے ہیں، جو آج غزہ میں ہو رہا ہے، جو آج افغانستان میں دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، جو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار اور رشیا میں زار فیملی کے ساتھ، یہ سب کچھ اسی گروپ نے کیا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اب میں نے پورا ایکسپلین کر دیا ہے نوح علیہ السلام کے تمام بیٹوں اور ان کی موومنٹ کہ دنیا میں کدھر کدھر ہوئی ہے، اور متشدد گروپوں کو بھی ڈسکس کر دیا ہے. اور نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یافس علیہ السلام، ان کے جو اندر سے جو گوگ اور مگوگ نکلے ہیں، ان سے جو بلڈ لائن آئی ہے یہاں پہ اس علاقے میں سینٹرل ایشیا کے اندر، یہاں پہ جارجیا، آرمینیا اور رشیا کے بیچ میں ڈیریل گورڈ میں خازیرین امپائر اس نے بنائی ہے. اس پہ ہم فوکس کریں گے اب. ٹھیک ہے، اور اس کو آگے لے کے چلیں گے اور اس پر بات کریں گے کہ دنیا میں پھر جب یہ اس علاقے سے دوبارہ جاتی ہے، ایک دفعہ ادھر آتی ہے پھر اب دوبارہ جائے گی یہ یورپ کی طرف اور پوری دنیا پہ چھانے کے لیے، تو اس کو دوبارہ یہاں سے دیکھیں گے کہ کیسے جاتی ہے اور کیا کیا کرتی ہے اور اب کیا کر رہی ہے. انشاءاللہ پھر ہم خازیرین کے اوپر بطور خاص انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. یہاں تک اگر کسی کو کوئی سوال ہے، کوئی اپنی معلومات شیئر کرنی ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں جائیے، وہاں پہ شیئر کیجئے. میں جو کچھ بات آپ سے کرتی ہوں وہ انتہائی ریسرچ بیس ہوتا ہے. سارا کچھ آپ ویب سے دیکھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، کتابیں وہاں پہ کھلی ہیں، ویب سائٹس وہاں کھلی ہیں، پڑھ سکتے ہو. پھر بھی کسی نے مانگا تھا کہ یہ جو چارٹ میں نے کلٹ آف بال کا بنایا تھا، جس کو میں انشاءاللہ آخر میں جب میں خازیرین کو ڈسکس کر لوں گی نا، پھر ایک دفعہ اس کو ڈسکس کریں گے. وہ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے، جو کہ ڈیلن منروو کا تھا، وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا. تو وہ کسی نے مانگا تھا کہ آپ اس کو کمپلیٹ دکھائیے، تو میں اس کا لنک جو ہے ویڈیو کے بیچ میں لاسٹ میں ڈال دوں گی، آپ جا کے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو پکچر چاہیے کسی کو اس کی کلٹ آف بال والے چارٹ کی، تو مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا ای میل بھیج دیں، میں اس کے اوپر اسے پکچر بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اس بلڈ لائن کو جو خازرز کی ہے، جو ٹرکی سے ہو کر یورپ کے راستے یہاں پہنچی ہے، وسط ایشیا میں، اور پھر دوبارہ یورپ جائے گی، تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ خازیرین مافیا پر ڈسکس کریں گے، جو ماڈرن ٹائمز کا جو ہے متشدد وہ ہے قوم ہے، اور جو آج کن کے ناموں کے ساتھ کہاں کہاں چھپی بیٹھی ہے، اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو اب تک کے لیے جتنا آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اس پہ کوئی سوال ہو تو سوال کیجئے گا، کوئی معلومات ہو تو وہی بات ہے کہ شیئر کیجئے گا، اور چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دوسرے لوگوں تک پھیلائیں اس کو. اور جو گھنٹی کا بٹن ہے نا جناب، اس کو اگر آپ دبائیں گے تو سبسکرائب ہوگا. یہ تو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بار بار مجھے یہ کہنے کی بھی عجیب سا لگتا ہے کہ یہ چینل جو ہے کبھی مونیٹائز نہیں ہوگا، کبھی مونیٹائز نہیں کروں گی اس کو میں، چاہے اس کے سبسکرائبر کہیں لاکھوں میں، ہزاروں میں، ملینز میں پہنچ جائیں، لیکن اس کو کبھی مونیٹائز نہیں ہوگا، کبھی پیسے کے لیے کام نہیں کرے گا. یہ میری زندگی کا ایک مشن ہے، میری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور انشاءاللہ اس مقصد کو میں کے اوپر چلتی رہوں گی. تو اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو یہ آپ کا نیکی میں حصہ ہوگا، دوسروں سے شیئر کرتے ہیں تو نیکی میں حصہ ہوگا. تو چلیے پھر انشاءاللہ پھر خازیرین مافیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے امپائر بنائی یہاں پہ تو وہ کیا کرتے رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد یورپ کیسے جاتے ہیں، اور پھر دنیا پہ کیسے چھاتے ہیں. تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.